آپ نے ہمیں کہا کہ ووٹ کو عزت دو اور پھر خود کہا کہ مجھے اجازت دو. یہ بڑے بڑے محلات جو بنے ہیں یہ پاکستان کا پیسہ تھا اور یہ پاکستان کیسے آ گیا؟ تو یہ وہ جائیدادیں ہیں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ہماری لندن تو کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، پتہ نہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. ہمارے لیڈر عمران خان کے گھر والوں کے اوپر ماربل کا پتہ نہیں کسی کا کیس بنا دو، کبھی دہشت گردی کے پرچے ان کے اوپر کاٹو، کبھی گھروں کو کے سامنے کسی کو بیچے. یہ تمام چیزیں ان کی تاریخ رہی ہے اسپیکر صاحب. اور ابھی بھی جس انداز سے دھمکیاں دے رہے تھے تو میں ان کو جواب دیتا چلوں کہ گرچہ ہم کچھ بھی نہیں ہے لیکن سر ہتھیلی پہ سجا سکتے ہیں، کوئی بھیجے تو کسی ساحل پر کشتیاں ہم بھی چلا سکتے ہیں. یہ دھمکیوں کا کلچر نہیں چلے گا اسپیکر صاحب. میں چند سوال کرتا ہوں اور انہوں نے جس انداز سے یہ نیریٹو بنایا نا اس کو کہتے ہیں سپن ڈاکٹرائن. ان کو پتا تھا کہ آج ان سے سوال ہوگا کیونکہ لندن سے آپ کی واپسی ہوئی ہے. نمبر ایک، پہلا سوال کہ کتنی محنت آپ سب کو کرنی پڑی کہ جب سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا، پاناما پیپر سامنے آئے تو آپ ایک ایک بندہ بیٹھ کے یہاں پہ ہمیں لیکچر دیتے رہے کہ یہ ان کی جائیدادیں نہیں ہیں، اور پھر اسی جائیداد میں ان کے ساتھ ملتے ہوئے آپ کو کیسے فیل ہوا؟ آپ نے سوال نہیں کیا اپنے خیال سے کہ اگر آپ نے یہ جائیدادیں بنائی تھی تو پھر ہم سے کیوں 4-5 سال جھوٹ بلوایا؟ آپ نے یہ سوال نہیں کیا؟ کیا پاکستانی قوم نے اگر آپ سے سوال کیا کہ آپ میرے وزیر خارجہ تھے، آپ میرے وزیر دفاع تھے، تو کس طرح آپ وہاں پہ موچی دوبی چوکیدار کے کاروبار کر سکتے تھے اور اقامے آپ نے رکھے تھے؟ کیا جنون سوال نہیں ہے؟ اسپیکر صاحب، اگر ان کو 15 لاکھ تک تنخواہ ملتا تھا وہاں پہ تو یہ تو پاکستانی ایوان کا اس نے حلف لیا تھا، اس نے تو وزارت کا حلف لیا تھا، اس نے تو پاکستان کی وزارت دفاع کو چلانا تھا، اس نے تو پاکستان کی وزارت خارجہ کو چلانا تھا. اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے تو کیا اس کا جواب دینا بنتا نہیں ہے؟ کیا آپ ان کے لیے کیا خدمات دے رہے تھے؟ کیا یہ سوال غلط ہے؟ اگر تیسرا بندہ ان کے ساتھ احسن اقبال جو گیا تھا اس نے کیا کیا، اس کے جو کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، اس کا سوال کرنا کیا بنتا نہیں ہے؟ کیا اس نے جو اپنے بھائی کو غلط طریقے سے ٹھیکے دلوائے اس کا سوال بنتا نہیں ہے اسپیکر صاحب؟ تو اگر کوئی آپ سے سوال کرے گا تو آپ پارلیمنٹ آئیں گے اور انگلیاں ہلا کے دھمکیاں دیں گے؟ کیا آپ نے شہباز شریف سے یہ سوال کیا کہ جو آپ کا ٹی ٹی سکینڈل آیا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک پریس کانفرنس کی، آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، شہباز شریف نے کہا کہ میں شہزاد اکبر کو اور برطانوی صحافی کو کورٹ لے کے جاؤں گا، برطانیہ کی عدالت لے کے جاؤں گا. اسپیکر صاحب، آج تک نہیں لے کے گئے، لیکن شہباز شریف تو آگے بڑھا اور اس نے کیا کہا کہ پاکستان کی عزت، ملک و قوم کی عزت داؤ پہ لگی ہے، الحمدللہ شہباز شریف وہ عزت بچائے گا اور برطانیہ کی عدالت میں سرخرو ہوگا. کیوں نہیں گیا؟ اسپیکر صاحب، ان کی شفاعت ہوئے ہیں، انہوں نے آج یہ ایشو بنایا، ان کو پتا تھا کہ ان سے سوالوں کے سوال کیا ہے. اس پارلیمنٹ کو آج کرپشن کے خاتمے کے اوپر بات کرنی تھی، لیکن نہیں کریں گے کیونکہ کرپشن کا دفاع کرنا ہے. ان کا کیا کام ہے اسپیکر صاحب؟ ان کا کام ہے کرپشن کا پیسہ اکٹھا کرنا، پھر فیک کمپنی بنانا. کمپنی کا نام ہے گڈ نیچر کمپنی، گڈ نیچر کمپنی، جو خواجہ آصف نے ایک موقع پہ کہا تھا جب پاناما آیا تو کہا تھا کہ میاں صاحب فکر نہ کرے، مطلب آپ لوٹو جتنا دل کرے لوٹو لیکن فکر نہ کرو لوگ بھول جائیں گے. عمران خان نے کہا تھا کہ نہ قوم بھولی گی نہ میں آپ کو بھولنے دوں گا، اور آج کوئی بھی نہیں اٹھے گا، نہ قوم بھولے گی نہ ہم آپ کو بھولنے دیں گے. اسپیکر صاحب، ایک ان کا ہرے رنگ کا بلیٹ پروف گاڑی ہے، ہرے رنگ کی بلیٹ پروف گاڑی، اس میں پنجاب کا ایلیٹ فورس اس کو سیکیورٹی دے رہا ہے. اس گاڑی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ حرام کی کمائی، کک بیس کی کمائی. کک بیس اسپیشلسٹ کون ہے؟ سلیمان شہباز. یہ سلیمان شہباز ہے، اس وقت اشتہاریہ کے مفرور ہے، وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ کک بیس اسپیشلسٹ ہے، ایک ایک پروجیکٹ میں اربہ روپے لیتے ہیں، اسی گاڑی میں پیسہ بھرا جا رہا ہے. اور آگے دیکھیے، اور یہ تمام ویڈیوز، تمام چیزیں، تمام ریکارڈ، یہ سارے 18 سوال شہزاد اکبر نے پوچھے، ایک سوال کا جواب نہیں آیا اور نہ آئے گا. ہم آپ کو آپ کے بڑے بھائی کی طرح موقع دیتے ہیں کہ آپ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو جائے اور ان کو کہے کہ حضور یہ ہے وہ ذرا ہے، پھر بتائیے کہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے. اسپیکر صاحب، ہوتا کیا ہے؟ ہرے رنگ کے بلٹ پروف گاڑی میں یہ کرپشن کا پیسہ بھرتے ہیں. اب کرپشن کس چیز میں؟ آشیانہ، مطلب لوگوں کا آشیانہ لوٹنا تھا، پیسہ لیا
وہ گاڑی میں بھرنا ہے, منی لانڈرنگ کر کے باہر بیچنا ہے. آپ نے ملتان میٹرو, 56 کمپنیاں, صاف پانی, جتنے بھی پروجیکٹ تھے ان کے, انہوں نے پیسہ گاڑیوں میں بھرا. اور پنجاب کی لیڈ فورس, مطلب میرے, آپ نے امن و امان کی بات کی, جو میرے اور آپ کے سیکیورٹی کے اوپر, لوگوں کے امن کے اوپر, جان و مال کے تحفظ کے اوپر جس پولیس نے کام کرنا تھا وہ لگی ہوئی تھی. ان کے حرام کے پیسے کو سیکیورٹی دینا, پروٹوکول میں لے کے جانا ماڈل ٹاؤن. اب جب ماڈل ٹاؤن جاتے ہیں اسپیکر صاحب, بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, ماڈل ٹاؤن جاتے ہیں, وہاں پہ جواریوں کی طرح گنتے ہیں, جواریوں کی طرح گنتے ہیں کہ یہ کتنا پیسہ ہوا, آج کی کمائی کتنی ہوئی. ایک ہے یہاں پہ منظور پاپڑ والا. کون ہے منظور پاپڑ والا؟ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. منظور پاپڑ والا بیچارے نے آج تک کراچی نہیں گیا, وہ دبئی اور یو کے سے ان کو پیسے بھیج رہا ہے. انہوں نے تہمینہ دورانی صاحب کے لیے مال خریدنا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ ٹی ٹی کے ذریعے پیسہ آیا, پیسہ جب آیا تو اس کمپنی کا پیسہ ادھر لگایا, گھر خرید دیا. حمزہ شہباز نے اپنے بیگمات کے لیے گھر خریدنا تھا, پیسہ باہر سے آیا, پاکستان آیا اور اس کے لیے گھر خریدا. اسپیکر صاحب مجھے شرم آتی ہے, کوئی دوبی بنا ہوا ہے, کوئی موچی بنا ہوا ہے, شرم آتی ہے اسپیکر صاحب. 35 سال حکومت آپ نے کی اس پاکستان کے اوپر, لیکن ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکے کہ جس کے اوپر آپ کا اپنا علاج ہو سکے. آپ ایک خاندان کی بار بار بات کر رہے ہیں. وہ خاندان اگر لوٹا ہے تو اپنے انجام کو پہنچے گا, اپنا جواب خود دے. جس طرح کہ آپ نے 10 سال مکبوکہ کیا ہوا تھا کہ آپ اس کے اوپر الزام لگاؤ, وہ آپ کے اوپر الزام لگائے, بولے دونوں سچ لیکن جمہوریت کے لیے دونوں خاموش. اسپیکر صاحب اس طرح نہیں چلے گا. ان کو 24,000 ارب روپیہ جو انہوں نے قرضہ لیا تھا, یہ پیسہ کہاں پہ لگا, اس کا جواب دینا ہوگا. شہباز شریف کا جو ٹی ٹی سکینڈل ہے, اس کا جواب انہوں نے دینا ہوگا. جو باہر جائیدادیں بنائی ہے ان کو جواب دینا ہوگا. سر یہ جانشین زرداری کہتے رہے, اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب جانشین زرداری بھی ہیں اور جانشین محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ہیں. لیکن یہ طفل عمرانی جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ کتاب میں موجود ہے, اور جو اپنے قد سے زیادہ بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے, لیکن یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس کا ماضی اور سیاست میں آنے کی اس کی محنت نہیں پتا. خدا کی قسم پورا پاکستان جانتا ہے, یہاں ہمیں بولتے ہوئے شرم آتی ہے. جناب علی, ہمیں وہ کچھ بھی پتا ہے کہ جو بقول اول تو ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے, ہم نے دیوار پہ چڑھ کے پیچھے ضرور دیکھ لیا ہے, ہمیں وہ بھی پتا ہے. جناب علی, انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہی میرے بھائی اکنامی کا ذکر جب آتا تھا تو یہ کرتے تھے کہ پاکستان کا ٹوٹل قرضہ, اب یہ بولتے ہاں یا نہ, یہی آدمی یہ بولتا تھا 1-2 ارب ڈالر لائے گا عمران خان, حکومت کا 200 ارب ڈالر حکومت قائم ہونے کے کب دوسرے دن, اور ورلڈ بینک کے منہ پہ مار دے گا. آج یہ کہاں گیا, آج یہ مفرور بھاگا ہوا ہے. یہ کہتے تھے کہ 15 لاکھ روپے روزانہ کرپشن ہوتی ہے. وہ بھائی اس 15 لاکھ روپے کا حساب تو دو. اور یہ کہتے تھے کہ 10,000 ارب 15 ارب ڈالر اور 10 لاکھ کروڑ ہر سال اس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. وہ بھائی وہ پیسے کہاں گئے, اس کا حساب تو دو. وہ تمہارا وزیر اعظم کیلکولیٹر اٹھا کے ہر تقریر میں کہتا تھا, پاکستانیوں تم آج اتنے کے مقروض ہو. جب ڈالر سر 100-200 روپے کا ہو گیا تو اب نہ وہ تقریر کرتا ہے نہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کتنے مقروض ہیں. ہمیں عمران خان وہ تقریر کر کے بتائے جو کنٹینر پہ کیا کرتا تھا کہ بجلی مہنگی ہوگی وزیر اعظم چور ہے, گیس مہنگا ہوگا وزیر اعظم چور ہے, دوائیں مہنگی ہوگی وزیر اعظم چور ہے, آٹا مہنگا ہوگا وزیر اعظم چور ہے. عمران خان چور ہے, خود اس نے کہا تھا وہ چور ہے. آج یہ ساری چیزیں مہنگی ہے. سر اگر بات کرنے پہ اکنامی کی بات ہو رہی تھی, تم نے خدا کی قسم پاکستان کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو تاریخ میں تم کو سب سے اسٹیبل پاکستان میں. سر جب قائد اعظم کو پاکستان ملا تو وہ ٹوٹا ہوا انڈیا تھا,
तनख्वाहें नहीं थी देने की, उन्होंने ये जिक्र नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान चलाया। जब मेरे कायद को, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को पाकिस्तान मिला तो वो 2 लाख था, हमारे 90,000 कैदी कैद थे, उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं चला सकता, पीछे जुल्म हो गया। जब हमें हुकूमत मिली तो मुशर्रफ ज़दा पाकिस्तान था, बमों के धमाके थे, लाइन ऑर्डर की सिचुएशन थी, हमने पाकिस्तान चलाया। बिजली का बहरान था, हमने पाकिस्तान चलाया। जब नून लीग को पाकिस्तान मिला तो भी मसाइल थे। खुदा की कसम, इनको तारीख का सबसे स्टेबल पाकिस्तान मिला है, जिसका इन्होंने सत्यानाश मार के रख दिया। और जनाब ये बात करते हैं पहले अंडे की, फिर ये थोड़ा बकरी तक आ गए, फिर बोलते हैं घास, गाय से भैंस से दूध ज्यादा निकालो। कौन सा तरीका है भाई? बोलते हैं इससे इकोनॉमी सही होगी, बोलते हैं हीरोइन चर्च की फैक्ट्रियां लगाओ, ऊरों वाले इंजेक्शन लगाओ। खुदा के बंदो, वो तुम लोगों को हुआ क्या है? ये मईशत सही करेंगे? ये अंडे से शुरू हुए, चर्च पे खत्म हुए, इनको उरे दिखती हैं, इनसे कोई पाकिस्तानी उम्मीद रख सकता है? सर दवाओं की कीमत 500 गुना ज्यादा हो गई। इन्होंने दम दुरूद तावीज गंडे वालों से खुफिया मुआहदे किए हुए। इन्होंने सर आप समझते हैं क्यों किए हुए? क्योंकि दवाएं महंगी हो तो लोगों पीर फकीरों के पास फूंके लगवाने चले जाएं। ये उनके साथ सेटिंग है। देखें जो हमारे बुजुर्गान दीन है, सर दवा जो इस तरह के लोग हैं, ये इस तरह की बातें आप ना करें कि आप अगर जाएं किसी के पास और वो दम और दरूद अगर दवा जो है इस तरह की बातें ना करें। बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं यहाँ पे की है। जो हमारे जो अकबरीन है, जो हमारे, वो भी काबिल एहतराम है। अल्लाह के कलाम में बरकत है, अल्लाह के कलाम को दरमियान में मत लाएं। बात सुने सर, अगर दवा महंगी है तो मैं क्या उसका जिक्र ना करूं? आप अल्लाह के कलाम को दरमियान में मत लाएं। सर मैंने अल्लाह के कलाम का जिक्र किया। आपने कहा है कि दम दरूद और उस तरफ जाते हैं। सर दम और दरूद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में बरकत है। एक बात सुनिए सर, इन चीजों में मत, अगर आपको मुझसे बहस को इस तरफ मत लेकर सर, अगर आप चाहते हैं कि मुझसे बहस फरमाएं तो सर आप स्पीकर साहब को सीट पे बैठाएं, आप आ जाएं, मैं आपके साथ आर्गुमेंट करने को तैयार हूं। आप ऐसे स्पीकर, मैं इस कुर्सी की इज्जत कर रहा हूं, मैं उस कुर्सी की इज्जत कर रहा हूं जिसका फायदा उठा रहे हैं। मैंने आपको सर ये कहा कि देखें, पाकिस्तान में जब गरीब आदमी को दवाएं नहीं मिलती, जब गरीब आदमी की पहुंच से दवाएं दूर हो जाती हैं, तो वो बेचारा सिर्फ दम दुरूद के सहारे पे चलता है। दम दुरूद भी जायज, लेकिन उसको दवाएं नहीं मिल रही, टोटल दम दुरूद पे क्यों ले जाया जा रहा है? सर मेरा ये कहना था आपसे, जरा हौसला रखें सर, आगे चले सर। आप कहते हैं सब ठीक है, कुत्ते की वैक्सीन लगाएं, किसको चाहिए? लगवानी है? अच्छा, अभी ये कह रहे थे कि सर सब ठीक चल रहा है, ये सब कह रहे सब ठीक चल रहा है। अच्छा तो फिर आज वजीर आजम साहब ने नोटिस किस चीज का लिया हुआ है? अगर महंगाई नहीं है तो ये रिलीफ किस चीज का दे रहे हैं अगर महंगाई नहीं है? और इन्होंने ये अपने नए नए मंसूबे जो नाकाबिले अमल हैं, ये जो इन्होंने लंगर खाने, ये मुर्गियां, ये अंडे, अब ये कह रहे हैं यूटिलिटी स्टोर, इकोनॉमी का इनके पास कोई हल नहीं। आसस और बेनजीर सपोर्ट कार्ड पर सर शहीद रानी जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की लीडर नहीं थी, उन्होंने पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया की लीडर थी सर। उसने सर फखर से बुलंद किया पूरे पाकिस्तान का, लेकिन इनके दिल में एक छोटा चोर बैठा हुआ है। अब मैं उसको छोटा नहीं कह रहा, छोटा चोर है जो तंग करता है। ये समझते हैं कि बेनजीर के कद को छोटा करके हमारा कद बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बेनजीर का कद बहुत बड़ा है, वो लीडर पैदा हुई थी, तुम्हें लीडर बनाया गया जबरदस्ती, तुम कभी उसके बराबर नहीं आ सकते, तुम कभी उसके बराबर नहीं पहुंच सकते। वो लीडर पैदा हुई थी, लीडर पैदा होते हैं सर
یہ انجینئرنگ فیکٹریوں میں نہیں بنتے, یہ میڈ ان جہاں سے آئے ہمیں پتا ہے, وہاں پر ٹول پہ ان کے پلک پرزے لگا کر بہت سارے آئے, بہت سارے چلے گئے. ان میں مینوفیکچرنگ فالٹ رہ جاتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان آج یہاں پر پہنچ گیا ہے. آٹا چور چینی چور کون ہے پتا ہے نا؟ اچھا چیر کو مخاطب کرتا ہوں, وہ سارے چپ ہو گئے, آپ کو کرتا ہوں. سر ابھی آٹا چور چینی چور کیوں ہے پتا ہے نا؟ رائٹ پہ دیکھو تو چینی چور, نااہل ترین چینی چور, لیفٹ پہ دیکھو تو آٹا چور. وزیر اعظم کو انویسٹیگیشن کیوں کرانی ہے؟ اپنے رائٹ ہینڈ پہ دیکھے, سیدھے ہاتھ پہ, الٹے ہاتھ پہ دیکھے, بولو دونوں کو گرفتار کرو, بحران ٹھیک ہو جائے گا. وہ بحران نے ختم ہی ہو جانا ہے. آپ نے تحقیقات کس چیز کی کرانی ہے؟ آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ کہاں گئے آپ کے 100 کروڑ نوکری سر؟ کہاں گیا آپ کے وہ لاکھوں ڈالر جو باہر سے آئیں گے؟ 50 لاکھ گھر کہاں گئے؟ آپ کو تو لینے کے دینے پڑے ہوئے, لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار کر دیے, غربت سے خدا کی قسم لوگ فاقہ کش ہو رہے ہیں. اور اتنی ڈھٹائی سے یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ جماعت اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتی ہے. اب یہ ہوگا, یہ ہونے والا ہے. ان میں سے کسی وزیر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے, اور ایک کہہ رہا ہے ہمارا ڈریم ہے. بھائی یہ ڈریم تو ہوروں والا بھی تھا, کیا یہ وہی ہے؟ یہ تو انجیکشن لگا کے ڈریم دیکھنے لگ جاتے ہیں. قوم کی حالت کا ان کو کیا پتا, گلی کوچے میں تو یہ جاتے نہیں. اب ایک کہتا ہے ہمارا خواب ہے کہ ہم یہ کریں گے, اور دوسرا کہتا ہے ہمارا ٹارگٹ ہے ہم یہ کریں گے. ہونا کچھ نہیں ہے ان سے, ہونا ان سے کچھ نہیں ہے. آگے چلیں سر, اکنومی پہ بات کرتے ہیں نا, بہت ہے اکنومی کے لیے تو سر. ابھی آ گئے نا وزیر, ٹھیک ہے سر. ابھی وہ وزیر سر, حالانکہ میں تو چاہوں گا کہ میں ان صاحب سے بھی اکنومی کا حال پوچھوں جو فائننس کمیٹی کے اسٹینڈنگ کے چیئرمین تھے نون لیگ کے زمانے میں. اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائننس اس کے چیئرمین تھے. وہ خود آج کہتے ہیں کہ ہم جو اس وقت غلط کر رہے تھے وہ غلط کر رہے ہیں, آج جو آپ آج کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ہمیں اتنا تو بتایا جائے. اور پھر بغض بھٹو میں آپ اس شہید ذوالفقار علی بھٹو تک جا پہنچتے ہو, جس کے دم سے, جس کی سوچ سے آج اس ایوان میں بیٹھے ہو, اس آئین کے تحت بیٹھے ہو, اس جمہوریت کے نام پہ بیٹھے ہو, اور خود کو وزیر اعظم کہتے ہو. یہ اس کی شہادت کی وجہ سے آج تمہیں یہ مقام ملا ہے. نام بھی نہ لو اس کا. تم تو وہ ہو جو مرحوم عبدالستار ایدھی کے بقول وہ کلپس موجود ہیں کہ تم تو وہ کون تھا جنرل جس کے ساتھ وہ بھی گئے تھے وہاں, جنرل گل حسن حمید گل, جنرل حمید گل کے ساتھ افغانی ایدھی صاحب کے یہاں گئے, یہی عمران خان, کہ ہمیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کا تخت الٹنا ہے, آپ صدر بن جاؤ میں وزیر اعظم بن جاؤں. اس نے بولا نہیں بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں آتا. پھر یہ مشرف کے پاس گیا, بولا تم صدر بن جاؤ میں وزیر اعظم بن جاتا ہوں. اس نے بولا تم بھی مجھے نہیں چاہیے. یہ تو کوئی 20 25 30 سال سے وزیر اعظم بنتا گھوم رہا ہے, یہ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ابھی اس کو کسی اور نے پکڑ لیا وزیر اعظم, اس نے بولا ہاں چلو بنتا ہوں, لا کے بٹھا دیا. اس دن سے بھاگا ہوا ہے, قوم غرق, ملک غرق, بیڑا غرق, کوئی پتہ نہیں کہاں ہے. یہ طفل عمرانی کو بتا دیں سر, یہ بہت زیادہ محنت کر کے اور عجیب محنت کر کے آنے والے اس ایوان میں اس شخص کو بتا دیں کہ لاکھوں لوگ کو آپ اپنی نفرت کا شکار مت کریں, کیونکہ اس کارڈ پر عظیم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی فوٹو چھپتی ہے جس سے تمہیں جلن چبھن ہوتی ہے. اپنے کام سے کام رکھو تو بہتر ہوگا. آپ کی ہر چیز پر, ہر معاشی قدم پر میرے چیئرمین نے آپ ہی کے حکومت کے اسٹیٹسٹ دے دیے. اعداد و شمار آپ ہی کے اداروں کے تھے, آپ ہی کے وقت کے تھے. آپ نے کیا تقریر کی؟ آپ نے حسب روایت جہالت پر, ذاتیات پر آ کر شور شرابہ اور چیخنا چلانا, جس کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آرام سے کرے تو یہ بات ہو سکتی ہے, لیکن عادت جو چیخنے کی تو ہر بات میں چیخیں نکلتی, تو آرام سے بھی یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن نہیں, انہوں نے چیخنا ہے, ذاتی حملے کرنے. سر معیشت پہ بلاول صاحب سے زیادہ بہترین تقریر آج تک تو میں نے اس ہاؤس میں نہیں سنی. جو انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر دیے, لیکن
حال ان کا یہ, ہاں ان کو ان کی تقریر پسند آتی ہے جو بولتا ہے جرمنی اور جاپان ساتھ ہے, جو بولتا ہے انجیکشن لگاؤ ہوریں دیکھو, جو بولتا ہے چرس کی ہیروئن کی فیکٹری لگاؤ نوجوانوں کو روزگار دو, جو بولتا ہے دودھ بھینس سے زیادہ نکالو بھی زبردستی کیسے نکالے بھائی, جو بولتا ہے جو بولتا ہے درخت رات کو آکسیجن چھوڑتے ہیں, جو بولتا ہے قبر میں رات کو انسان کو سکون قبر میں ملتا ہے, یہ جو وہ ٹیگور کے اور اس کے مکس کر دیتا ہے دانشوروں کے فلسفے, وہ سر خدا کی قسم جو 1 ارب درخت لگا لیتا ہے اور جو 12 موسم سال کے پیدا کر لیتا ہے, یہ آدمی اپنی نوعیت کا اپنی نسل کا ایک ہی آدمی ہے پوری دنیا میں. اس کو ابھی سے ورثے میں رکھو, اس کو ابھی سے عجائب گھر میں رکھواؤ, سر قسم سے بھاگ گیا تو ملے گا نہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس کو ابھی سے عجائب گھر میں رکھواؤ, کیونکہ ایسی باتیں کرنے والا اس طرح کا نمونہ دوبارہ نہیں ملے گا ہمیں. تو میں سر آپ کو یہ بتا دوں, نہیں میں نے نام نہیں لیا, میں نے کسی کا نام نہیں لیا سر. سڑکوں پہ نکلو, میرے ساتھ چلو, روڈ زون سے باہر نکلو, تمہارا ایم پی ایم این اے جہاں جاتا ہے جوتے کھا رہا ہے. خدا کی قسم تم لوگوں نے اس ملک اور قوم کے مقدر میں اندھیرا لکھ دیا ہے, اس ملک اور قوم کے عوام نے جوتے تمہارے نصیب میں لکھ دیے ہیں. غریب تم سے پریشان ہے, مقدار آدمی تم سے بیزار ہے, تم نے ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا ہے, ہوریں دیکھنے کے علاوہ تمہیں کوئی کام نہیں ہے. اور سر اگر میری قیادت کو کبھی کچھ کہا جائے گا, میری قیادت کے بارے میں غلط لفظ استعمال ہوگا, تو یاد رکھیے گا کہ پھر بچے گا کوئی بھی نہیں. پھر میں آخری بار وہ وجہ بھی بتاؤں گا جو میرے شہید قائد کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایوب خان کو وہ ڈیڈی کہتے تھے. میں نہیں کہنا چاہتا وہ کیوں کہتے تھے, مجھے مجبور نہ کیا جائے. بہت بہت شکریہ.